بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں، آج میں آپ کے سامنے ماہ صفر کے احکام بیان کرنے لگا ہوں۔ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ صفر المظفر شروع ہو چکا ہے۔ مشرکین ماہ صفر کو نحوست والا مہینہ سمجھتے تھے اور اس میں کوئی نیا کام شروع نہیں کرتے تھے۔ ان لوگوں کا گمان تھا کہ اس مہینے میں مصیبتیں، پریشانیاں، آفتیں نازل ہوتی ہیں اور یہ مہینہ نحوست، پریشانیوں اور مصیبتوں والا ہے۔ اسی جہالت کے نتیجے میں آج کچھ لوگ اپنے باطل خیال میں اسی بات کو پیوست کیے ہوئے ہیں کہ صفر کا مہینہ نحوست کا مہینہ ہے، اس مہینے میں بلائیں اترتی ہیں، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ بعض لوگ ماہ صفر میں شادی بیان نہیں کرتے، سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ خاص طور پر صفر کے مہینے کی ابتدائی 13 تاریخیں بہت زیادہ منحوس سمجھی جاتی ہیں اور ان کو 13 تیزی کہا جاتا ہے۔ اور قابل افسوس بات یہ ہے کہ یہی نظریہ نسل در نسل آج تک چلا آ رہا ہے، حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی صاف اور واضح الفاظ میں اس مہینے اور اس مہینے کے علاوہ پائے جانے والے توہمات اور قیامت تک کے باطل نظریات کی تردید اور نفی فرما دی اور اعلان ارشاد فرما دیا، لا عدوى ولا صفر ولا حامہ۔ یہ میں بخاری شریف کی عبارت سنا رہا ہوں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک شخص کی بیماری کے دوسرے کو خود بخود لگ جانے کا عقیدہ اور خاص طور پر ماہ صفر میں نحوست ہونے کا عقیدہ اور ایک مخصوص پرندے کی بدشگونی کا عقیدہ سب بے حقیقت باتیں ہیں۔ مذکورہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں اس قسم کے فاسد و باطل خیالات و نظریات کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایسے نظریات کو، عقائد کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں تلے رون چکے ہوئے ہیں۔ ماہ صفر کے متعلق نحوست والا عقیدہ پھیلانے کی خاطر دشمنان اسلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب جھوٹی روایات پھیلانے جیسے مکروہ اور گھنونے افعال سے بھی دریغ نہیں کیا۔ وہ من گھڑت حدیث یہ ہے، من بشرنی بخروج صفر بشرتہ بالجنہ۔ ترجمہ یہ ہے، جو شخص مجھے صفر کے مہینے کے ختم ہونے کی خوشخبری دے گا میں اسے جنت کی خوشخبری دوں گا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس روایت سے استدلال کرتے ہوئے صفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ طریقہ استدلال یہ ہے کہ چونکہ اس مہینے میں نحوست تھی اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے صحیح سلامت گزرنے پر جنت کی خوشخبری دی ہے۔ تو حضرات محترم، جان لینا چاہیے یہ حدیث موضوع ہے، گھڑی ہوئی ہے، اس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا جائز نہیں۔ چنانچہ ائمہ حدیث نے اس من گھڑت حدیث کے موضوع ہونے کو واضح کرتے ہوئے اس عقیدے کے باطل ہونے کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب خرافات سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ www.darsequran.com